کہ یہ معمولی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی موت کا پارلیمنٹ الیکشن نہ بن جائے۔ مہاراشٹرا میں 48 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا، ایک بھی، 48 میں سے ایک بھی نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ بھارت کا مسلمان گھسپیٹی ہے۔ آپ بتائیے، 133 کروڑ کا وزیر اعظم، اور یہ زبان، گھٹیا زبان استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دیا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی زبان ایک عجیب و غریب زبان ہو چکی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منگل سوتر نکال کر دیا جائے گا۔ ملک کے وزیر اعظم، آپ اس طرح کی بات مت کریے، ورنہ ہمارے منہ میں بھی اللہ نے زبان دی ہے۔ کرنا چاہتی ہے اس ملک میں بی جے پی ایک قانون لانا چاہتی ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہوگا جو اتراکھنڈ ایک ریاست میں جہاں پر بی جے پی برسر اقتدار ہے وہاں پر نافذ ہو چکا ہے۔ وہاں پر بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ اتراکھنڈ کے مسلمان اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی نکاح سے نہیں کریں گے، نہ دلہن کو مہر ملے گا، اور اگر شادی ختم کرنے کا طریقہ ہے تو وہ کسی دوسرے مذہب کے طریقے سے شادی کو ختم کرنا پڑے گا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی شادی نکاح کے ذریعے نہ ہو، خطبہ نکاح نہ ہو، گواہ نہ ہو، مہر کا ذکر نہ ہو؟ یہ بی جے پی کرنا چاہ رہی۔ دوسرا، بی جے پی یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کو تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور اگر ہمارا ملک کا آئین تبدیل یا ختم کر کے نیا لکھا جائے گا تو اس میں سب سے بڑا نقصان دلتوں کو ہوگا، مسلم اقلیت عیسائیوں کو ہوگا، اور ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں کو ہوگا۔ مسلم اقلیت کا نقصان یہ ہے کہ موجودہ آئین میں مساوات، رائٹ ٹو ایکوالٹی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 29 دفعہ 29 کے تحت اقلیتوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنی تہذیب کا تحفظ کر سکے، اور دفعہ 30 کے تحت ہم اپنے پسند کے تعلیمی ادارے کھول سکتے ہیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ کالج ہو، اسکول ہو، جس میں ہم، اگر پرائیویٹ ہوگا تو ہم 100% اس میں جو اقلیت کھولتی ہے ان کے بچوں کو ایڈمیشن دیں گے۔ بی جے پی وہ ختم کر دے گی۔ تیسرا، بی جے پی یہ کرنا چاہتی ہے کہ قانون ہے، وہ قانون یہ ہے کہ 15 اگست 47 کو 47 کو جو مندر تھی، مسجد تھی، گرجا گھر تھا، وہ ویسے ہی رہے گا، اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ بی جے پی چاہتی ہے قانون کو ہی ختم کر دے تاکہ ہر عبادت گاہ پر کوئی کہہ دے کہ یہاں پر ایسا تھا، وہاں پر توڑ کے بنایا گیا۔ چوتھا یہ ہے کہ حجاب اور نقاب ایک مسئلہ بن کے رہ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب تبدیلی کرنے کے لیے جہاں پر بی جے پی اقتدار میں ہے وہاں پر قانون یہ بن چکا ہے کہ آپ کو کلیکٹر سے اجازت لینا پڑے گا مذہب تبدیل کرنے کے لیے۔ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں جو بی جے پی کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ ایک اور بات دیکھ لو، آپ بی جے پی اخبار میں اشتہار دے رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ 8-10 چیزوں کی فوٹو ہے، آپ جا کر دیکھ لو، اس میں لفظ مسلمان تو چھوڑو، لفظ اقلیت بھی نہیں ہے، اس میں لفظ اقلیت بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ معمولی پارلیمنٹ کا الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک زندگی موت کا پارلیمنٹ الیکشن نہ بن جائے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے، چاہے حلقہ اسمبلی چار مینار ہو یا خود پورا ہو، ملک پیٹ ہو، بلکہ پورا تلنگانہ ہو، پورا ملک ہو، آپ کو اور ہم کو اپنے ایک ووٹ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور ایک اہم وجہ کیا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جب ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کی جمہوریت کو پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی یعنی شراکت داری کی جمہوریت رکھیں گے، جس میں ہر مذہب، ذات، سمودائے کا آدمی جیت کر آئے گا۔ آج کی لوک سبھا میں ہمارے وطن عزیز میں بھارت میں 17 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 14%۔ 2011 کے سینسس کے مطابق 4.5% خالی مسلم ایم پی ہیں، 4.5% خالی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مہاراشٹرا میں
48 लोक सभा की सीटें हैं। ना कांग्रेस ने, ना शरद पवार ने, ना उद्धव ठाकरे ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, एक भी। 48 में से एक भी नहीं। और महाराष्ट्र में मुस्लिम अक़लियत करीब 1 करोड़ 10 लाख है, 12-13% है। अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट, मेघालय में, नागालैंड में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अरुणाचल में, गोवा में, हिमाचल में, झारखंड में, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड। आप समझ रहे मेरी बात को कि एक तरफ तो हमको टिकट नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी ये काम करना चाह रही है। तो बताओ तुम्हारा गम, तुम्हारी राय कौन लड़ेगा पार्लियामेंट में जाकर के? तो इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपके लिए, हमारे लिए ये इलेक्शन बड़ा अहम है। और आप देख रहे हैं कि मौजूदा वजीर आजम ने खुलम खुला कह दिया कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी, 17 करोड़ की मुस्लिम अक़लियत की आबादी, 133 करोड़ का वजीर आजम, और ये जबान, घटिया जबान इस्तेमाल करते और कहते हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दिया जाएगा, और कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम की जबान से ये अल्फाज निकलना, अगर आप इसके बावजूद भी बेदार नहीं होंगे तो खुदा की कुदरत और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ही जबानों से बुलवाने लगा रहा है कि तुम जागो, ख्वाब गफलत से उठो, तुम्हारी बर्बादी का सामान ये लोग लेकर आ रहे हैं, उठो, मुत्तहिद हो जाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। ये वक्त इंतशार की कैफियत को बरकरार रखने का नहीं है, ये वक्त अपनी अनानियत की तस्कीन को पाने का नहीं है, ये वक्त एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होने का है। और अगर आप शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे तो मुल्क को हम बचा पाएंगे, वरना आज मुल्क में नफरत इतनी फैल चुकी है कि उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में एक इम्तिहान में, आंसर शीट में 4 बच्चों ने इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर का जवाब नहीं लिखा, लिख दिया जय श्री राम, और एग्जामिनर ने उनको 50% मार्क्स दे दिए, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम था कि मुल्क का वजीर आजम सुबह शाम मुसलमान माइनॉरिटी करता है, उसको अपनी जान प्यारी थी, और 50% मार्क्स मिल गए उनको। बताओ आप क्या है भैया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 5 बजे तक हम तमाम को कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मैं अपने मजलिसी रुफ़कार अराकीन से भी ये कह रहा हूँ, आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप तैयार होना चाहिए जो लोगों को घर से निकाले। अगर आज के इस मजमे से अगर कोई लोग ये तय कर ले कि मैं अपने मोहल्ले के 5 घर के लोगों को ले जाकर वोट डलाऊंगा, 5 घर की जिम्मेदारी मेरी है, तो यकीन जानिए हमारा पोलिंग परसेंटेज 45% नहीं होगा, 70-80% तक जा सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये काम आप करेंगे नहीं करेंगे मुझे बताइए? एक आदमी 5-5 घर की जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह। खाली इंशाअल्लाह बोल के सुबह में भूल नहीं जाना। सुबह उठिए, आप तय कर लो ये 5 घर में जिम्मेदारी मेरी, मैं इनको उठाऊंगा, जगाऊंगा, इनको समझाऊंगा और इनको पोलिंग बूथ को भिजाऊंगा। ये आपको काम करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम की जबान एक अजीब व गरीब जबान हो चुकी है कि आप कह रहे हैं कि मंगलसूत्र निकाल कर दिया जाएगा। मुल्क के वजीर आजम, आप इस तरह की बात मत करिए, वरना हमारे मुंह में भी अल्लाह ने जबान दी है, हम बहुत दूर तक जा सकते हैं। आप बताइए, जब कोविड में लाशें पानी में तैर रही थी, वो किसका मंगलसूत्र था? बताओ आप। वो हमारी बहनें जो बेवा हो गई, उनके मंगलसूत्र का क्या होगा? इस वजीर आजम ने आप तमाम को लाइन में खड़ा किया, 500,000 की नोट गायब कर दी, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। इस वजीर आजम ने पूरे मुल्क के गरीबों को सिर्फ आधा घंटा दिया, 4 घंटे दिए और कहा कि लॉकडाउन। आप परेशान हो गए,
اس وزیر اعظم نے دارالحکومت دہلی میں آکسیجن کا انتظام نہیں کیا، لوگ مر گئے۔ دوائیں ہم کو دیر سے ملی کووڈ کی، لوگ مر گئے۔ یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، مگر ایک نفرت کی آگ پیدا کر دی گئی ہے۔ 10 سال میں بھارت کے وزیر اعظم نے ایک چیز میں کامیاب ہو گئے، وہ یہ ہے کہ مسلم اقلیت کے بارے میں شک پیدا کر دو۔ اور لوگ بولتے ہیں مجلس کے مخالفین بہت بولتے ہیں، میں ان کو جواب دینا بھی نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتر پردیش میں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، وہاں پر عید کی نمازیں ایک ایک مسجد میں 2 جماعتیں، 3 جماعتیں، 4 جماعتیں ہوئی۔ بڑے بڑے علماء کرام بلا لحاظ مسلک کے اپیل کی کہ روڈ پہ مت پڑو، 3 جماعت کر لو، 2 جماعت کر لو۔ اور آپ حیدرآباد میں ہیں، یہاں پر آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، جس کو آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو طاقت اور مقام دیا۔ اتحاد کی قوت پر آپ کی پہچان ہے۔ آج یہاں پر آپ ماہ مبارک میں تہجد کی نماز روڈ پہ پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے تہجد کی نماز۔ عید کی نماز وہاں پر 3 4 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ سوچو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں احسان جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نعمت ہے میرے بھائی۔ تمہاری ایک جماعت ہے، تمہاری آواز ہے، تمہاری طاقت ہے۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ ملک کے کونے کونے سے لوگ پیغام بھیجاتے ہیں، اسد صاحب ہم دعا کر رہے ہیں، ووٹ تو نہیں ڈال سکتے، تم جیت کے آنا، کوئی آؤ مت آؤ۔ یہ بے بسی کا عالم ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم کیوں نہیں ان کو بولتے؟ بولے ارے اس کا جیتنا نہیں جیتنا برابر نہیں ہے، تم ایک آ جاؤ میرے بھائی، کم سے کم کوئی ہمارے رونے کو سمجھے گا، کم سے کم ہماری تکلیف کو کوئی بیان کر سکے گا، کم سے کم بے باک طریقے سے تم لڑو گے ان کے سامنے۔ تو یہ الیکشن آپ کو اور ہم کو مل کر متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کر کے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف میں آج دورہ کر رہا تھا یاقوت پورے میں، وہاں پر ہماری عزتدار ماں اور بہنوں نے بڑی محبت اور شفقت کے مظاہرے کیے۔ ہماری ایک ماں نے کہا اس کے منہ میں کیڑے پڑو بابا، ایک ماں نے کہا اللہ اس کے منہ پہ مٹھی ڈال دے۔ میں نے اماں نہیں ہوتا۔ بولے کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اماں ووٹ ڈالو، بٹن دباؤ تو کیڑے بھی آتے، مٹھی بھی آتی۔ بولے ہاں یہ بات تو صحیح بولا، میرا بیٹا صحیح بولا بات۔ میں نے اماں جائیں گے؟ برابر جاؤں گی، اس کے منہ میں مٹھی پڑو۔ مگر میرے بھائی ووٹ ڈالو جا کے، اور پھر اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مشکل ہوگا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک حیدرآباد میں ایک مزاحیہ شاعر تھے، ان کا نام تھا حضرت غوث خامہ خاں۔ غوث خامہ خاں نے اچھا لکھا تھا، موڈی کے بارے میں لکھا تھا شاید۔ تو غوث خامہ خاں کی اس جملے پہ ختم کرتا ہوں، ذرا بعد میں ساتھ دو آپ میرے کو۔ مسلمان عورتوں کی جھوٹی فکر ہے، روزانہ عورتوں پر ظلم کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ہاں، کرنے کے جو کام ہیں وہ جیسے کہ ویسے ہیں، نہیں کرنے کے کام کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ہندو مسلم کر کو اپنے گھر کا راشن بھر لے رہے، دیش کے لوگوں کو بھوکا مار رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ریل بھی بیچتا ہوں، بی ایچ ایل بھی بیچتا ہوں، تم بولے تو چنچر گوڑے کی جیل بھی بیچ دیتا ہوں، کیسے تانا شاہی کر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اب اس پہ آ جاؤ، انہوں بولے نا بچے بہت پیدا کر رہے، اس کے بچے اس کے بچے کتنے ہیں گنتے پھر رہے، دوسروں کے گھر میں جھانکتے پھر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ ان کا کیا کھا رہے، ان کا کیا پکا رہے، جھانکتے پھر رہے، غریب بھوکا مر رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ حیدرآباد کا نام بدل کے بھاگیہ نگر رکھتے کتے، باپ کی جاگیر کئی کو سمجھ رہے، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ اب آپ لوگ اپنی اپنی بیگم کو لے کے جائیں گے 13 تاریخ کو، آواز نہیں اٹھائے تو ہاتھ تو اٹھا لو، نہیں تو پھر میرے کو نہیں بولنا پڑے گا، نہیں بولے تو سنتے نہیں۔ سنتے نا بات کو؟ دیکھو پاشا بھی مسکرا رہی عمر میں، ماشاءاللہ ہمارا شریک معتمد جوان ہے آج بھی الحمدللہ۔ تو آپ تمام سے اپیل ہے 13 تاریخ کے دن ایک ہو کر پولنگ بوتھ کو جائیے، اس ملک کو بچائیے، اس ملک کی تہذیب کو بچائیے، اس ملک کے عبادت گاہوں کو بچائیے، اپنی تہذیب کو بچائیے، CAA کے غلط قانون سے اپنے آپ کو بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।